بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کے لیے محض تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ مسلمانوں، تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو
کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں، کہ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جن لوگوں نے دار الہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ سب بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ اگر نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ کبھی تم سے اجتماعی طور پر جنگ نہ کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں، ان کی دھاک آپس میں بہت ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہے، ہرگز نہیں، ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے، اور یہ اس لیے
کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ جس طرح کہ ابھی حال میں ان سے پہلے والوں کا حشر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے اسے کہا کہ کفر اختیار کر لے، اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالمین کی واقعی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محض تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔